ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 29 شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا لفظ ہے یا ایہا الذین، یا ایہا، یا ایہا۔ اب یہ کون سا پارٹیکل ہے؟ ووکیٹو پارٹیکل ہے۔ ووکیٹو پارٹیکل جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں حرف، عربی میں کہتے ہیں حرف ندا۔ حرف ندا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس سے پکارا جاتا ہے، کسی کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ اور حرف ندا 3 قسم کے آئیں گے، یا آئے گا، یا ایوہا آئے گا، یہ دوسرا، اور یا ایتوہا آئے گا۔ یا ایتوہا، ٹھیک ہے؟ یا ایوہا، یا ایتوہا، 3 قسم کے ایتوہا، ٹھیک ہے؟ اور سب کا میننگ کیا ہوگا؟ او، اے، ٹھیک ہے؟ اے اردو میں جو ہم کسی کو پکارنے کے لیے کہتے ہیں اے یا او، ٹھیک ہے؟ اے 3 ہوں گے، 3 قسم کے ہوں گے، یا میل فیمیل دونوں کے لیے آئے گا، یا ایوہا میل کے لیے آتا ہے، اور یا ایتوہا فیمیل کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اے الذین، الذین یہ لفظ ہم نے بہت مرتبہ پڑھا ہے، یہ کیا ہے؟ اس میں موصول، اس میں موصول، ریلیٹو پروناؤن ہے، ریلیٹو پروناؤن۔ الذی کا پلورل ہے الذین، دوز ہو کا ترجمہ ہوگا دوز ہو، وہ لوگ جو، وہ سب جو، یا وہ لوگ جو، یا وہ سب جو، ٹھیک ہے؟ اے لوگو جو، اے وہ سب جو، اے لوگو جو آمنو، آمنو پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے روٹ لیٹرز ہیں حمزہ، میم، نون، آمنا ایمان، ٹھیک ہے؟ اور پاسٹ ٹینس ہے ایمان لائے، بلیوڈ۔ اور واو الف کس کے لیے آ رہا ہے؟ سب کے لیے آ رہا ہے، پلورل کے لیے آ رہا ہے، وہ سب جو ایمان لائے ہو، دوز ہو بلیوڈ، ٹھیک ہے؟ جنہوں نے ایمان لے آئے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے اے وہ لوگوں جو، وہ سب جو ایمان لائے ہو۔ اچھا، اب اس کو اس طرح بھی ہم پڑھ سکتے ہیں اے ایمان والو۔ اس پورے لفظ کا ترجمہ ہم اے ایمان والو بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ او بلیورز، ٹھیک ہے؟ آپ یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں او دوز ہو بلیوڈ، اس طرح بھی کر سکتے ہیں او دوز ہو بلیوڈ، یا پھر ہم کہیں گے او بلیورز، یا ہم اردو میں کیسے کہیں گے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، وہ سب جو ایمان لائے ہو، یا ہم کہیں گے اے ایمان والو۔ لا تأکلو، اب یہ دونوں ورڈ ایک ساتھ ملا کے کیا ہوگا؟ حکم نہیں، حکم نہیں، یعنی نیگیٹو امپیریٹو ہے۔ امپیریٹو کسے کہتے ہیں؟ آرڈر کو، حکم کو، کمانڈ کو،
تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، کمانڈ کر رہے ہیں، لیکن کمانڈ کیسا ہے؟ نیگیٹو میں، ڈونٹس میں ہے، نہیں کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ کام مت کرو، تو ہم کہیں گے حکم نہیں، نیگیٹو امپیریٹو۔ اب نیگیٹو امپیریٹو لا کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ لا کا ترجمہ ہو جائے گا نہیں، ڈونٹ۔ تاکلو، اب ہم اس کو تاکلو کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، لا مطلب نہیں، تاکلو میں تا، پھر حمزہ کاف لام اکلا، روٹ لیٹرز آ جائیں گے اور واو والی پلورل کے لیے آ جائے گا تا۔ اب چونکہ یہ حکم ہے اور حکم میں ہمیشہ سامنے کوئی موجود ہوتا ہے، اسی کو حکم دیا جاتا ہے، تو تا کا ترجمہ ہو جائے گا تم۔ واو الف کا ترجمہ پلورل کے لیے آ جائے گا، پلورل میل یعنی جمع مذکر، واو الف یعنی سب، تم سب، اکلا مطلب کھاؤ، نہیں تم سب کھاؤ، تو لا کا ترجمہ ہو گیا نہیں، اور تا مطلب تم، واو الف سب، اکلا کھاؤ، نہیں تم سب کھاؤ۔ و یا اے الذین، وہ لوگ جو واو الف وہ سب، امنا ایمان لائے ہو، لا نہیں، تا تم الف سب، واو الف سب، اکلا کھاؤ، نہیں تم سب کھاؤ۔ لا کا مطلب ہو گیا نہیں، تا کا ترجمہ ہوا تم، واو الف مطلب سب، اور اکلا مطلب کھاؤ، نہیں تم سب کھاؤ۔ ڈو ناٹ ایٹ، یو آل ڈو ناٹ ایٹ، ڈونٹ ایٹ، تا کے لیے ہو جائے گا یو، اور واو الف کے لیے ہو جائے گا آل، ٹھیک ہے، یو آل، تم سب مت کھاؤ، کیا مت کھاؤ؟ اموالکم۔ اموالکم دو ورڈز ہیں، اموال پلس کم۔ اموال کو ہم پہلے دیکھتے ہیں، یہ مال کی جمع ہے اموال، مال یعنی ویلتھ، اموال ویلتھ، بہت ساری ویلتھ کو کہا جائے گا، مالوں کی بات ہو رہی ہے، اس کے روٹ لیٹر ہے میم واو لام، مال یعنی ویلتھ، اموال کا مطلب بھی ویلتھ ہی ہوگا، مال، مالوں کو یا مال کو، کس کے مال کو؟ کم، اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر، ایک سیکنڈ، کم یہاں پر جڑا ہوا ہے، اسی لیے کیا ہے یہ؟ اٹیچڈ پروناؤن، ضمیر متصل، جڑا ہوا ہے اسی لیے ہم اس کو متصل کہتے ہیں، اٹیچ کہتے ہیں۔ اموالکم تمہارے مال، تمہارے یا اپنے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تمہارے مال، اپنے مال، تمہارے مال، تمہارے، یور، ٹھیک ہے، تمہارے مال یعنی یور ویلتھ، تمہارے مال نہ کھاؤ، تم سب نہ کھاؤ، بینکم، بینکم بھی دو ورڈز ہیں، بینا، بینا کے روٹ لیٹرز ہیں با یا نون، بین کا مطلب ہوتا ہے درمیان، بٹوین، ٹھیک ہے، درمیان یا بٹوین۔ ابھی ہم اس کا دوسرا ترجمہ دیکھتے ہیں، بینا مطلب بٹوین، درمیان، اور کم کیا ہے؟ یہ دوبارہ سے آ گیا اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل، درمیان، تمہارے درمیان، بٹوین یو، تمہارے، بٹوین یو، تمہارے درمیان مطلب تمہارے درمیان مال مت کھاؤ، اب اس کا ترجمہ ہم یوں کر رہے ہیں نا، تمہارے درمیان، بٹوین یو، اس کا ایک ترجمہ ہم کر سکتے ہیں آپس میں، آپس میں، بٹوین یور سیلفس، آپس میں، تمہارے درمیان آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، تمہارے مال یعنی تمہارے جو اپنے لوگ ہیں ان کے مال۔ یا ایوہا اے الذین، وہ لوگ جو واولفو سب امنا ایمان لائے ہو، لا نہیں، تا تم واولی سب اکلا کھاؤ، اموال مال، کم تمہارے مال، بینا درمیان، کم تمہارے درمیان یعنی آپس میں، بالباطلی، یہ بھی دو ورڈز ہیں، بی پلس باطل، بی
حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، بی کا ترجمہ ہو جائے گا سے، ود، ٹھیک ہے، سے، ود، اور الباطل، ال سے شروع ہو رہا ہے، ال کا ترجمہ دا ہوتا ہے انگلش میں، اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا۔ ال سے شروع ہونے والا ہر ورڈ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے، ناؤن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ باطل کے روٹ لیٹر ہے با، تو، لام، با، تو، لام، با تو لام مطلب باطل طریقے سے، غلط طریقے سے، باطل طریقے، غلط، انجسٹلی، وتھ انجسٹ مینر، ٹھیک ہے، انجسٹلی یا وتھ انجسٹ مینر۔ لا نہیں، تا تم واولف سب اکلا کھاؤ، اموال مال، کم تمہارے مال، بینا درمیان، کم تمہارے درمیان، یعنی آپس میں، بی سے، الباطل باطل طریقے سے، غلط طریقے سے، انجسٹلی، الا ایکسپٹیو پارٹیکل ہے، ایکسپٹیو پارٹیکل، حرف استثناء، الا یعنی سوائے، مگر، ایکسپٹ، بٹ، یہ سارے ترجمے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایکسپٹ، سوائے، مگر، بٹ، سوائے، مگر، ان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ دیٹ، کہ، مگر یہ کہ، تکون تجارتن، تکون فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، یتان کا تا ہے، تا کا ترجمہ، یتان کے 4 ورڈز ہوتے ہیں، امپرفیکٹ ٹینس ہمیشہ 4 لفظوں سے شروع ہوتا ہے، یا کا مطلب ہوتا ہے وہ، تا کے 2 ترجمے ہوتے ہیں، تم یا پھر وہ، میل کے لیے تم اور فیمیل کے لیے وہ، الف کا ترجمہ ہوتا ہے میں، اور نون کا ترجمہ ہوتا ہے ہم، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ورڈ کیسے شروع ہو رہا ہے؟ تا سے شروع ہو رہا ہے، تو تا سے 2 ترجمے آ سکتے ہیں، تم بھی آ سکتا ہے، وہ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر کیا آنا چاہیے وہ دیکھتے ہیں ہم، تاکہ 2 ترجمے ہیں، تم میل کے لیے اور وہ فیمیل کے لیے۔ اب ہم یہ تکونا جو ہے اس کے آگے، یہ آگے پیچھے کوئی میل کی بات نہیں ہو رہی ہے، آگے ہم دیکھیں گے تجارت ورڈ ہے، تجارت، تجارت ورڈ گول تا پر ختم ہو رہا ہے، یعنی فیمیل ورڈ ہے، فیمیل ورڈ ہے، تو تا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ، یہاں کے تا کا ترجمہ ہو جائے گا وہ، تو تکونا کے ترجمہ تجارت کی وجہ سے تا کا ترجمہ ہو جائے گا وہ، ٹھیک ہے، کیونکہ فیمیل ورڈ ہے تجارت۔ کیوں فیمیل ورڈ ہے؟ گول تا پر ختم ہو رہا ہے، گول تا پر ختم ہونے والا ہر ورڈ کیا ہوتا ہے؟ فیمیل ہوتا ہے، ایکسیپشن ہو سکتے ہیں لیکن گول تا پر اکثر جو بھی الفاظ ختم ہوتے ہیں وہ سب فیمیل ورڈ ہوتے ہیں، تو فیمیل ورڈ ہے اسی لیے تا کا ترجمہ ہو جائے گا وہ۔ اور پونا، کاف واو نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں، پونا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ تا کی وجہ سے وہ کا ترجمہ آ گیا، کاف واو نون، پونا کے 3 ترجمے ہوتے ہیں، ہے، تھا، ہونا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہونے کا ترجمہ ہے، بی کا ترجمہ ہے، بی، وہ ہو، کیا ہو، بی، اللہ سوائے، ان کے، تا وہ، کونا ہو، وہ کیا؟ تجارت، تجارت، دو زبر پر ختم ہو رہا ہے یہ ورڈ، کیا ہوگا؟ اسم، ناؤن، جتنے بھی لفظ 2 زبر 2 زیر 2 پیش پر ختم ہوتے ہیں وہ سب کیا ہوتے ہیں؟ ناؤن ہوتے ہیں، اسم ہوتے ہیں، تو یہ اسم ہے، اور پھر یہ گولتا پر ختم ہو رہا ہے تو فیمیل ورڈ ہے، مؤنث ہے، ٹھیک ہے، مؤنث لفظ ہے، یعنی فیمیل ورڈ ہے،
اچھا جی، دوسری بات یہ، ایک تو اسم ہے کیونکہ دو زبر پر ختم ہو رہا ہے، دوسری بات تا آ رہا ہے اسی لیے یہ فیمیل ورڈ ہے، تو یہ تو ہو گیا گرامر کا پارٹ۔ تجارت کا ترجمہ تجارت ہی ہوتا ہے، تجارت، تا جیم را اس کے روٹ لیٹر ہیں، تا جیم را اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ تجارت مطلب بزنس، ٹریڈ، ٹھیک ہے، تجارت کا مطلب ہوتا ہے بزنس یا پھر ٹریڈ۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے آپ کو یاد ہے پچھلی آیت میں ہم نے بتایا تھا کہ جب آگے نام آ جائے، جیسے ہم نے کہا تھا یرید اللہ، وہ چاہتا ہے اللہ، تو ہم کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ چاہتا ہے، یا کہنے کی ضرورت نہیں، وہ چاہتا ہے اللہ، یعنی اللہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے، وہ کون؟ اللہ چاہتا ہے، تو ہم ڈائریکٹ کہیں گے اللہ چاہتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ ان کے تا وہ کونا ہو تجارتن، وہ ہو تجارت، تو کیا کہنے کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تجارت ہو، ڈائریکٹ، ٹھیک ہے، وہ کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آگے ورڈ کا نام آ گیا۔ اللہ سوائے ان کے کونا ہو تجارتن، تجارت کے ہو تجارت، اب جب لفظی ترجمہ کریں بریک کریں گے تو ہم پڑھ لیں گے، سوائے یہ کہ وہ ہو تجارت، کیسی تجارت ہو؟ ان تورادن، ان سے، آن، یہ کیا ہے؟ ان حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، ان سے، ود، ان کا ترجمہ یہاں پر آن لیا گیا ہے۔ ہم نے کہا تھا جتنے بھی پرپوزیشن ہوتے ہیں، جتنے حرف جر ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں، ان کا ترجمہ جب ہم اپنی لینگویج میں لے کر آتے ہیں تو اس حساب سے تھوڑا بہت ماڈیفائی کرنا ہوتا ہے۔ اصل میں ان کا ترجمہ اباؤٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اباؤٹ ہوتا ہے یا فرام ہوتا ہے، لیکن یہاں نہ اباؤٹ آ رہا ہے نہ فرام آ رہا ہے، آن آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اردو میں اس کا ترجمہ سے آتا ہے یا بارے میں آتا ہے، سے یا بارے میں، لیکن ہم اپنے لینگویج، اپنی زبان کے مطابق تھوڑا بہت اس کے اندر ماڈیفیکیشن کر لیتے ہیں۔ سوائے ان، اللہ سوائے ان کے تا وہ کونا ہو، کیا ہو؟ تجارت ہو، کیسی ہو؟ ان سے، ترادن، ترادن فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہے، اس کے روٹ لیٹر ہیں را، دواد، واو، ردو، سوری آئی ایم سو سوری، اٹس ناٹ پاسٹ ٹینس، اٹس اسم، ناؤن، آئی ایم سو سوری، دو زیر پر ختم ہو رہا ہے، جتنے بھی ورڈ دو زبر، دو زیر، دو پیش پر ختم ہوتے ہیں وہ سب اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تراجم کے روٹ لیٹر ہیں را، دواد، واو، ردو، ایک ہوتا ہے راضی ہونا، رادن، اور ایک ہوتا ہے ترادن۔ جب تا سے شروع ہوئے گا ترادن، اس کا مطلب ہوگا آپس میں راضی ہونا، مطلب ایک سے زیادہ لوگ ہیں اور وہ آپس میں راضی ہیں۔ راضی ہونا تو ایک اکیلے کا راضی ہونا، لیکن ترازی کا مطلب ہوتا ہے آپس میں راضی ہونا، تو آپس میں راضی، باہم راضی ہونا، باہم یا آپس میں، میوچول کنسنٹ، باہم راضی ہونا، ٹھیک ہے، تو وہ جو تجارت ہو آپس کی رضامندی سے، آپس کے ایک دوسرے کی کنسنٹ سے، ایک دوسرے کے مطلب ایک دونوں ہی طرف سے لوگ کیا ہیں؟ راضی ہیں۔ دیکھیں ضروری تو نہیں ہے کہ ہر بار ہم کوئی چیز کریں تو ہر طرف سے لوگ راضی ہوں، تو جب ترادن ورڈ آئے گا مطلب دونوں طرف سے کیا ہوگی رضا ہوگی، دونوں طرف سے کنسنٹ ہوگی، تو ترادن کا مطلب ہوتا ہے میوچول کنسنٹ سے، آپس کی رضامندی سے، تو ہم ترجمہ کس طرح کریں گے؟ اللہ سوائے ان کے تا وہ کونا ہو، وہ کیا نہیں؟ تجارت ہو، ان سے، ترادن، آپس کی رضامندی سے،
آپس کی رضامندی، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں باہم رضامندی، بائی میوچول کنسینٹ. مطلب both parties are ready for this transaction. دونوں طرف سے راضی ہیں تجارت کو. منکم اللہ سوائے ان کے تاو پونا ہو تجارتن تجارت ہو. کیسی ہو وہ تجارت؟ ان سے ترادن آپس کی رضامندی سے. اب یہ ان حرف جر ہے، اسی لیے آگے کے ورڈ کو ہم پہلے پڑھیں گے اردو میں اور پھر ان کا ترجمہ کریں گے. آپس کی رضامندی ان سے، آپس کی رضامندی سے، آن میوچل کنسینٹ، بائی میوچل کنسینٹ. منکم، منکم بھی دو ورڈز ہیں. من حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. من یعنی سے، فرام، امنگ. من یعنی سے، فرام، امنگ. اور کم کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل. امنگ یو، تم میں سے. تم سے یا تم میں سے یعنی آپس میں. ٹھیک ہے. امنگ یو، یہ بھی من حرف جر ہے تو کم کو پہلے پڑھیں گے تم سے. تو اللہ نے یہاں پر کیا حکم دیا کہ ایک دوسرے کے مالوں کو مت کھاؤ تمہارے درمیان باطل طریقے سے، غلط طریقے سے، رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر جانا، وراثت کھا جانا. یہ سب کیا ہے؟ یہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا ہے. ہاں، سوائے یہ کہ میوچول کنسنٹ سے آپس میں تجارتیں ہو رہی ہیں، وہ تو الگ چیز ہے. یعنی اللہ نے اس چیز کو الگ ہی رکھ دیا کہ ایک ہاتھ سے پیسہ دیا جا رہا ہے، دوسرے ہاتھ سے مال لیا جا رہا ہے، وہ اس چیز میں شامل نہیں ہے. آپس کی رضامندی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مال اتنے کا ہے، یہ 100 روپے کا ہے، اور سامنے والا 50 میں بیچ رہا ہے، اور وہ بتا بھی رہا ہے کہ دیکھو اس میں یہ ڈیفیکٹ ہے، اور ہے نا وہ سامنے والا خریدنے کے لیے راضی ہے. تو یہ آپس کی رضامندی سے سب کچھ ہوا، تو اس میں کوئی باطل طریقہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. یعنی اگر وہ ایک چیز بیچ رہا ہے اور اس کے جو بھی ڈیفیکٹس ہیں، جو بھی اس کے اندر کمی ہے وہ بتا رہا ہے، اور سامنے والا پھر بھی خریدنے پر راضی ہے، تو یہ باطل طریقہ نہیں ہے. یہ کیا ہو گیا؟ اوپن کر دیا نا اس کا ڈیفیکٹ، اس کی کمی جو تھی اس چیز کی وہ ظاہر کر دی. تو پھر یہ باطل طریقے سے مال کھانا نہیں ہوا. باطل طریقے سے مال کھانا کیسے؟ کہ اگر کوئی چیز میں کمی ہے اس کو چھپا لیا جائے. کہ مال کیا ہوگا اگر ہم چھپائیں گے نہیں؟ تو اس کے بینیفٹ کم ملے گا، اس سے منافع کم حاصل ہوگا. تو چھپا لینا کسی چیز کا ڈیفیکٹ جو کہ ظاہر نہیں ہو رہا تو اس کو چھپا لینا. تو یہ سب چیز کیا ہو گیا؟ باطل طریقے سے مال کھانا ہو گیا. رشوت بھی مال کھانا ہے، اور برائبری جو ہے رشوت یہ ہو گئی. پھر اس کے بعد سود کھانا ہے، پھر ایک دوسرے کا مال غصب کر جانا ہے، کسی کو جھوٹ کے ذریعے سے کسی کا مال ہڑپ کر لینا، کسی کی پراپرٹی ہڑپ کر لینا، یہ سب باطل طریقوں میں شامل ہے. اللہ نے کہا کہ مطلب ایک ٹھیلے پر بیچ رہے ہیں کوئی سامان، اور اس کے بارے میں 100 جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ اس کو بیچ رہے ہیں. یہ میٹھا ہے پھل، اور اس کے اندر یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، اور جب اس کو کھایا جائے تو اس میں وہ کوئی خوبی اس میں شامل نہ ہو. تو یہ کیا ہو گیا؟ باطل طریقے سے مال کو بیچنا ہوا. تو اللہ نے کہا کہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال مت کھاؤ. آپس کی رضامندی سے جو بھی تجارتیں ہو رہی ہیں وہ ان تمام طریقوں سے الگ ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر دوسرا حکم نہیں کہہ رہے ہیں، وہ اور. واو کیا ہے؟ حرف عطف ہے. کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. واو یعنی اور، اینڈ. ٹھیک ہے. لا تأکلوا، لا تقتلوا، یہ بھی کیا ہے؟ حکم نہیں ہے. حکم نہیں یعنی نیگیٹو امپیریٹو. اللہ حکم دے رہے ہیں لیکن اس میں منع کر رہے ہیں، یہ کام نہ کرو. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تاکلوا، لا
تا قتل، لا تقتلو، قاف تا لام قتل، قاف تا لام قتل اور واو الف، تو لا کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ نہیں، ڈونٹ، ڈو ناٹ، تا یعنی تم، یو، قتل قتل کرو، کل، اور واو الف یعنی سب، یو آل، تو ترجمہ کس طرح ہوگا؟ سب سے اینڈ میں روٹ لیٹر کا ترجمہ ہوگا، نہیں تم سب قتل قتل کرو، نہیں تم سب قتل کرو، ٹھیک ہے؟ پہلے کہا نہیں تم سب کھاؤ، نہیں تم سب کھاؤ، اب کہا جا رہا ہے نہیں تم سب قتل کرو، کس کو؟ انفسکم، انفس پلس کم دو ورڈز ہیں، پہلے ہم انفس کو دیکھتے ہیں، نفس کا پلورل ہے انفس، نفسن کا پلورل ہے انفس، نون فا سین اس کے روٹ لیٹر ہیں، دیکھیے کون سی جمع ہے آپ لوگوں کو دکھائی دے رہی ہوگی، یہ جمع کون سی جمع کہلاتی ہے؟ ٹوٹی پوٹی جمع، کیوں کہلاتی ہے؟ جس جمع کے آخر میں اونا اینا آتن آتن، جس جمع کے آخر میں اونا اینا آتن آتن نہیں آتا، وہ جمع ٹوٹی پھوٹی جمع کہلاتی ہے، یعنی بروکن پلورل کہلاتا ہے۔ یہ نفسونا نفسینا نفساتن نفساتن اس طرح نہیں بنا، کیسے ہم پڑھتے ہیں مسلمونا مسلمینا مسلماتن مسلماتن، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر نفس کو دیکھیں تو اونا اینا آتن آتن نہیں آ رہا، تو یہ کیسی جمع ہو گئی؟ ٹوٹی پھوٹی جمع، کیسی؟ بروکن پلورل، بروکن پلورل، جمع مکسر، جمع مکسر، مکسر مطلب ٹوٹی ہوئی، بروکن، ٹھیک ہے؟ اور بروکن پلورل کو ہمیشہ کیا مانا جاتا ہے؟ سنگیولر فیمیل، واحد مؤنث مانا جاتا ہے، سنگولر فیمیل مانا جاتا ہے۔ خیر ہم اس بحث میں ابھی نہیں جا رہے ہیں، اس کے روٹ لیٹر ہے نون فا سین نفس، یعنی انفس مطلب جانو، جان، سولز، سیلفس، ٹھیک ہے؟ جانوں کو قتل مت کرو، کس کی جانوں کو؟ کم، اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل، تمہاری جانوں کو، اپنی جانوں کو، یور سیلفس، یور سولز یعنی یور سیلفس، تمہاری جانوں کو، اپنی جانوں کو، یور سیلفس، یور سولز یعنی یور سولز، یور سیلفس یعنی اپنی جانوں کو، اپنی جانیں یعنی آپس میں ایک دوسرے کی جانوں کو قتل مت کرو، تو دو چیزیں بتائی گئی، دو چیزوں کی حرمت بتائی گئی، جس چیز کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں بھی کیا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر جان، مال، عزت کیا ہے؟ حرام ہے، نہ آپ ایک دوسرے کی جان لے سکتے ہو بلا کسی وجہ کے، قصاص اور وہ سارے جو قوانین ہے یا کوئی کسی کو سزا دی جا رہی ہے وہ بات نہیں ہو رہی ہے، بلا وجہ میں آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے، کسی کا مال نہیں غصب کر سکتے، ہڑپ کر سکتے، اور نہ کسی کی عزت اچھال سکتے ہو، یہ سب کچھ حرام ہے، حرام، یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جان، مال، عزت حرام ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ نہ تم کسی کا مال کھاؤ اور نہ اپنی جانوں کو قتل کرو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو قتل بھی مت کرو، ٹھیک ہے؟ جس سے ایک معاشرے کی بنیاد بنتی ہے، مال کی عزت ہونی چاہیے، جان کی عزت ہونی چاہیے، ایک انسان کا مال دوسرے انسان کے مال سے سیف رہنا چاہیے، ایک انسان
جو ہے اس کی جان دوسرے انسان سے سیف رہنا چاہیے، اطمینان میں رہنا چاہیے، پروٹیکشن میں رہنا چاہیے، تبھی معاشرہ سموتھلی چل سکتا ہے۔ اگر جان اتنی آسان ہو جائے، کسی کی بھی لینا، کسی کے اوپر ظلم کرنا یا کسی کا مال ہڑپ کرنا بہت آسان ہو جائے، جو کہ آج کے دور میں ہو چکا ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ تم پر اللہ نے جان اور مال کا ایک دوسرے کو کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، ان بے شک، انڈیڈ، ان مطلب بے شک، انڈیڈ، اللہ، الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں، اور جتنے بھی نام ہوتے ہیں وہ سب کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں۔ اللہ کا ترجمہ ہوگا اللہ، بے شک اللہ، کانا پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، کاف واو نون اس کے روٹ لیٹر ہیں۔ واو کی جگہ کیا دکھائی دے رہا ہے؟ الف دکھائی دے رہا ہے۔ کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ الف واو یا تین کیسے لیٹر ہے؟ ویک لیٹر ہے، حرف علت ہے۔ عربی زبان میں الف واو یا تین ویک لیٹر ہوتے ہیں، جو کبھی کبھی پوری طرح غائب ہو جاتے ہیں یا کبھی کبھی ایک دوسرے کو اپنی جگہ دے دیتے ہیں۔ تو کاف واو نون، کاف الف نون دکھائی دے رہا ہے، واو نے اپنی جگہ الف کو دے دی۔ تو کانا کا مطلب اللہ کے لیے جب بھی آئے گا، کاف واو نون کا روٹ لیٹر ہے، اس کا ترجمہ ہے تھا ہونا، ہے تھا ہونا، یہ تین ترجمے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے لیے ہمیشہ ہے کا ترجمہ آئے گا، از کا ترجمہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ کا کوئی بھی ورڈ، اللہ کے لیے کوئی بھی صفت ہوگی وہ پاسٹ ٹینس میں نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کا ہر کام جاری ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ ہوتا رہے گا، تو ہے کا ترجمہ آئے گا۔ بے شک اللہ ہے بکم، بی اور کم دو ورڈز ہیں، دونوں ورڈ ہم نے ابھی پڑھ لیے۔ بی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، بی یعنی پر، آن، ٹھیک ہے؟ کم کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، کم یعنی تم پر، آن یو، ٹھیک ہے؟ تو ترجمہ کیا ہوگا بیکم کا؟ تم پر، اور بی حرف جر ہے، اس لیے کم کو پہلے پڑھیں گے اور بی کو بعد میں پڑھیں گے اردو میں۔ بیکم آن یو یا ٹو یو، آن یو یا ٹو یو، ہم اپنی زبان کے حساب سے ترجمہ کرتے ہیں۔ بے شک اللہ ہے بیکم تم پر، کیا ہے؟ رحیمن، دو زبر پر ختم ہو رہا ہے، کیا ہوگا؟ اسم، ناؤن، رحمیم اس کے روٹ لیٹرز ہیں، رحیمن مطلب بڑا رحم کرنے والا۔ all merciful، most merciful، ٹھیک ہے؟ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ انا بے شک اللہ، اللہ کانا ہے بی پر، کم تم پر، رحیمن بڑا رحم فرمانے والا۔ یا ایوہا اے الذین، وہ لوگ جو، واو الف وہ سب، آمنا ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا نہیں، تا تم، واو الف سب، اقلا کھاؤ، اموال مال، کم تمہارے مال، بینا درمیان، کم تمہارے درمیان یعنی آپس میں، تمہارے درمیان آپس میں، بھی سے باطل، باطل سے یعنی باطل طریقے سے، غلط طریقے سے، انجس طریقے سے، اللہ سوائے ان کے، تاو کونا ہو، کیا ہو؟ تجارتن تجارت ہو، ان سے ترازن آپس کی رضامندی سے، آپس کی رضامندی سے، من سے کم تم میں سے یعنی تم سے، یعنی آپس میں، تمہارے آپس میں ایک دوسرے کے درمیان، وہ اور لا نہیں، تا تم، واولی سب، قتلا قتل کرو، انفس جانوں کو، کم تمہاری جانوں کو، اپنی جانوں کو، انا بے شک اللہ، اللہ کانا ہے بھی پر، کم تم پر، رحیمن بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا۔ اے وہ لوگ جو سب ایمان لائے ہو، نہیں تم سب کھاؤ تمہارے مال تمہارے درمیان باطل طریقے سے، سوائے یہ کہ وہ ہو، وہ یعنی تجارت ہو، سے آپس کی رضامندی سے، تم میں سے یعنی تم سے یعنی تمہارے درمیان، وہ اور نہیں تم سب قتل کرو تمہاری جانوں کو، بے شک اللہ ہے تم پر رحم فرمانے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ دوبارہ سے دیکھیے،
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہیں تم سب کھاؤ تمہارے مال تمہارے درمیان آپس میں باطل طریقے سے، سوائے یہ کہ ہو تجارت آپس کی رضامندی سے، تم میں سے یعنی تمہارے درمیان، اور نہیں تم سب قتل کرو تمہاری جانوں کو اپنی نفسوں کو، بے شک اللہ ہے تم پر بڑا رحم کرنے والا۔ نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ وہ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور، اینڈ، واو یعنی اور اینڈ، من کے دو ترجمے ہوتے ہیں، کون اور جو، who and whoever۔ یہاں پر whoever کا جو کا ترجمہ ہوگا، یہاں پر کون سا ترجمہ ہو رہا ہے؟ جو، whoever، اور جو یفعل پہلے مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، یتان کا یا ہے، یا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ، فعلا، فا عین لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں، فا عین لام، فعلا مطلب کرنا، ٹو ڈو، ہی وہ مطلب ہی ڈز، وہ کرے گا، ٹھیک ہے، کیا کرے گا، کون کرے گا؟ وہ اور من جو یا وہ فعلا کرے گا، جو کرے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی ایسے ہی ہو گیا، یا وہ فعلا کرے گا، وہ کرے گا کون؟ اللہ نے کہہ دیا جو کرے گا، یہاں پہ بتا دیا گیا جو کوئی بھی کرے گا، اس میں اللہ نے کوئی قید نہیں رکھی، میل ہے فیمیل ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، عورت ہے آدمی ہے، جو کوئی بھی کرے گا، ذالکا، ذالکا پہلے کیا ہے، سوری، ذالکا کیا ہے؟ اس میں اشارہ، اس میں اشارہ، اس میں اشارہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، پروناؤن، ذالکا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیٹ، وہ، اس میں اشارہ دور کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، دیٹ، دس، دیٹ ہم کہتے ہیں نا، یہ لے کے آؤ، وہ لے کر آؤ، ہم چیزوں کو ایک طرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اشارہ کر کے بتا رہے کہ یہ جو کام ابھی ہم نے بتایا ہے، قتل کرنے کا اور مال کھانے کا، یہ دونوں کام جو کوئی بھی کرے گا، وہ اور من جو یا وہ فعلا کرے گا، اور جو کرے گا ذالکا یہ والا کام یا وہ والا کام جو ہم نے بتا دیا، عدوانن، دو زبر پر ختم ہو رہا ہے، دو زبر دو زیر دو پیش پر ختم ہونے والے سارے ورڈ اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں۔ عدوانن کے روٹ لیٹر ہے عین دال واو، عدوانن مطلب سرکشی سے، ایگریشن سے، ٹرانسگریشن سے، عدوانن زیادتی سے، زیادتی، ٹرانسگریشن، عدوان کہا جاتا ہے حد سے بڑھنے کو، ٹھیک ہے، عدوان کہا جاتا ہے حد سے بڑھنے کو، تو عین دال واو اس کے روٹ لیٹر ہیں، عدوانن یعنی حد سے بڑھ کر، زیادتی کے ساتھ، ٹرانسگریشن کے ساتھ، ایگریشن کے ساتھ، وہ اور من جو یا وہ فعلا کرے گا ذالکا وہ کام، عدوانن زیادتی، و اور، واو کیا ہے؟ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور، اینڈ، ظلمن، ظلمن بھی کیا ہو جائے گا؟ دو زبر پر ختم ہو رہا ہے، اسم ہوگا، ناؤن ہوگا، ظلمن، زوئے لام میم اس کے روٹ لیٹر ہے، ظلمن یعنی ظلم، آپریشن، انجسٹس، آپریشن، آپریشن یا انجسٹس، وہ اور من جو یا وہ فعلا کرے گا ذالکا وہ یا یہ، عدوانن یہ کام، عدوانن زیادتی، و اور ظلمن ظلم کے ساتھ، فسوفا، ف اور سوفا دو الگ الگ ورڈز ہیں،
فا اور سوفا، فا حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، فا کے ترجمے ہوتے ہیں پس، پھر، تو، دین، سو، ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، تو، پس، پھر، دین، سو، انگلش میں دین یا سو اور اردو میں پس پھر تو پا، تو، یا دین، سوفا، دیکھیے کبھی کبھی سین آئے گا، کبھی کبھی سوفا آئے گا، دونوں کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جلد، جلد ہی، ان قریب، ان قریب، جلد ہی، سون، ٹھیک ہے، جلد ہی، ان قریب، جلد ہی، ان قریب، نیئرلی، تو یہ ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، سین یا صوفہ دونوں کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ جلد ہی، ان قریب، تو یہاں پر ترجمہ ہم کر رہے ہیں ان قریب، جلد ہی، نسلی ہی، نسلی ہی، دو ورڈ ہیں نسلی پلس ہی، تو پہلے ہم نسلی کو دیکھتے ہیں، نسلی فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، یا تان کا نون ہے، نون کا ترجمہ کیا آتا ہے؟ یا وہ، تا تم، الف میں اور نون ہم، تو نون کا ترجمہ ہو گیا ہم، روٹ لیٹر ہے سواد لام یا، سلی، سلی کا مطلب ڈالیں گے، جلائیں گے، جلائیں گے، جلائیں گے، ڈالیں گے، ٹھیک ہے، اور کہاں ڈالنے کو نسلی کہا جاتا ہے؟ سواد لام یا آنگ میں ڈالنے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ڈالیں گے یا جلائیں گے، کاسٹ، وی ول کاسٹ، نون یعنی وی ہم، ول کاسٹ ہم ڈالیں گے، وی ول برن یا وی ول کاسٹ، کس کو جلائیں گے؟ ہی کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، یہ ہی جو ہے ہو ہی ہوتا ہے، ہی کہیں یا ہو ایک ہی بات ہوتی ہے، اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل، اس کو ہم ڈالیں گے، اس کو ہم جلائیں گے، ٹو ہم، کاسٹ ہم، وی ول کاسٹ ہم، وی ول برن ہم، کس میں جلائیں گے اس کو ہم؟ نارن، اچھا ایک اور یاد رکھیے، نون ایک روٹ لیٹر ہوتا ہے سواد لام واو، اور ایک ہوتا ہے سواد لام یا، اس میں کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، سواد لام واو یہ صلوات، دعا، نماز، صلات کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو ہم الصلاۃ کہتے ہیں اس کے یہ روٹ لیٹر ہے، صلات، صلوات، صلو، صلو، نماز، نماز، دعا، وہ سب کے لیے جو یوز ہوتا ہے وہ سواد لام واو ہے، اور یہ سواد لام یا جلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جلانا، برن کرنا، تو واو اور یا سے روٹ لیٹر کا میننگ چینج ہو گیا، سواد لام واو آئے گا تو ریلیٹڈ ٹو دعا، نماز، صلات، صلوات، درود، وہ سب سے ریلیٹڈ ہوگا، اور سواد لام یا آئے گا تو جلنے سے ریلیٹڈ ہوگا، آگ سے ریلیٹڈ ہوگا، ٹھیک ہے، ان قریب، ان قریب، پھر ان قریب، جلد ہی، نون ہم صلح، جلائیں گے، ہی اس کو، کس کو؟ ٹو ہم، کس کو؟ جس نے ظلم اور زیادتی کے ساتھ یہ کام کیا، جو اللہ نے منع کیا اس کو، کیا، نارن، کہاں جلائیں گے؟ نون واو را اس کے روٹ لیٹر ہیں، دو زبر پر ختم ہو رہا ہے تو اسم ہے، ناؤن ہے، نارن مطلب آگ میں، ان فائر، آگ میں جلائیں گے، وکانا، واو یعنی اور، واو یعنی اور، اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور، کانا دوبارہ سے آ گیا، یہ بھی اللہ کے لیے آ رہا ہے کانا، تو ہے کا ترجمہ ہوگا، روٹ لیٹر ہے اس کے کاف واو نون، اور یہ کانا کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، کاف واو نون کے تین ترجمے ہوتے ہیں،
ہے، تھا، ہونا، از، واز اور بی. لیکن یہاں پر ہم اس کا ترجمہ لیں گے، ہے کا ترجمہ لیں گے، اللہ کے لیے آ رہا ہے. وہ اور کانا ہے، ذالکا، دوبارہ سے آیا یہ ورڈ ذالکا، اس میں اشارہ ہے، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے. ذالکا مطلب دیٹ، وہ، یعنی یہ یا وہ آپ کہہ سکتے ہیں. یہ کرنا اللہ کے لیے کیا ہے، وہ اور کانا ہے، ذالکا یہ، علی اللہ، اللہ پر، آن، یہ کیا ہے، حرف جر، اللہ کیا ہے، حرف جر، پریپوزیشن ہے اللہ پر، کس پر، آن یا فور، اللہ، الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں، اللہ مطلب اللہ، اللہ نام ہے اسی لیے کیا ہوگا، وہ اسم ہوگا، ناؤن ہوگا. تو یہ ترجمہ کیا ہوگا، اللہ پر یہ کیا ہے، یہ کام کرنا اللہ کے لیے، جلانا آگ میں، یسیرن، یا سین را اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یا سین را. یسرا کا مطلب ہوتا ہے آسان، ایزی، اور دو زبر پر ختم ہو رہا ہے تو کیا ہوگا، اسم، ناؤن، ناؤن. یہ اللہ پر کیا ہے، بہت آسان ہے یہ کام کرنا. وہ اور کانا ہے، ذالکا یہ، اللہ پر، اللہ پر، یسیرن آسان. یہ اللہ حرف جر ہے، اسی لیے ہم اللہ ورڈ کو پہلے پڑھیں گے اور پھر آگے پھر اردو میں جب بھی ترجمہ کریں گے تو حرف جر کے ورڈ کے آگے جو آتا ہے اسے پہلے پڑھا جاتا ہے، پھر حرف جر کو پڑھا جاتا ہے. وہ اور منجو یا وہ فعلا کرے گا، ذالکا یہ کام، کون سا کام، وہ کام جو اللہ نے پچھلی آیت میں بتایا، وہ اور من جو کوئی بھی، وہ اور من جو کوئی یا وہ فعلا کرے گا، ذالکا وہ کام، عدوانا زیادتی، و اور ظلم ظلم کے ساتھ، زیادتی اور ظلم کے ساتھ، پھر سوفا ان قریب جلد ہی، نون ہم صلا جلائیں گے ہی اس کو، نارن آگ میں، وہ اور کانا ہے، ذالکا وہ، اللہ پر، اللہ پر، یسیرن آسان. دوبارہ سے دیکھیے، اور جو کوئی، اور جو وہ کرے گا اس کو یا وہ کام جو اللہ نے پہلے بتا دیا، جسے روک دیا اللہ نے، اور جو وہ کرے گا وہ کام زیادتی اور ظلم کے ساتھ، تو جلد ہی ہم جلائیں گے اسے آگ میں، اور ہے یہ، مطلب یا وہ یا یہ کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، اللہ پر آسان، اللہ پر وہ کرنا بہت آسان ہے، اللہ کو سزا دینا بہت آسان ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نے تمہارے لیے ہر چیز کو آسان کر کے بتا دیا، کھول کھول کر ساری آیتیں بیان کر دی. اب تم اگر اس کے خلاف کرو گے، ظلم و زیادتی سے ساری کام کرو گے، تو اللہ کے لیے آسان ہے کہ وہ تمہیں آگ میں جلا دے. ٹھیک ہے، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے. چلیں نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں. آیا نمبر ان تجتنبوا كبائر ما تنحون عنه ونكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے، جس کو اللہ نے منع کیا ہے، شرک ہے، کفر ہے، زنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی، ایسے بڑے بڑے گناہ جس کو اللہ نے بتایا ہے، تو کبائر گناہ سے اگر بچتے رہو گے تو اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ کیا کرے گا، معاف کر دے گا، اور تم کو اچھی جگہ، عزت والی جگہ یعنی جنت میں داخل کر دے گا. ٹھیک ہے، چلیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں. وہ ان اف، ان یعنی اف، اگر. ٹھیک ہے، دیکھیں ہم نے تین ورڈ پڑھ لیے، ان آ گیا، ان نہ آ گیا، پھر ان آ گیا. سب کا ترجمہ الگ الگ ہے. ان کا ترجمہ ہوگا کہ دیٹ، انا کا ترجمہ ہوگا بے شک، انڈیڈ، اور ان کا ترجمہ ہوگا اگر، اف. ٹھیک ہے، سب کا ترجمہ الگ ہے. ان اگر، تجتنیبو فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، یہ تان کا تا ہے، تا یعنی
ता आ गया, फिर वाव अलिफ आ गया प्लूरल के लिए, और रूट लेटर्स हो गए इसके जीम नून बा। जीम नून बा, इज्तिनाब से बना है ये। जीम नून बा, ता। देखिए ये ता यतान का ता है, ता के दो तर्जुमे होते हैं, वो भी होता है तुम भी होता है, लेकिन ये फीमेल के लिए नहीं है, मेल के लिए है। मेल के लिए तुम होता है, फीमेल के लिए वो आता है। यहाँ पर कोई फीमेल नहीं है, वाव अलिफ से पता चल रहा है ये मेल है। तुम सब, तो हम तर्जुमा करेंगे यतान के ता का, तुम सब। तो यह ता यानी तुम, वाव अलिफ यानी सब, और बीच में रूट लेटर क्या बच गए, इज्तिनाब के जीम नून बा। इज्तिनाब करते रहो, बचते रहो, अवॉइड करते रहो। अगर तुम सब बचते रहो, इज्तिनाब करना यानी बचना। अगर तुम बचते रहो, इज्तिनाब करते रहो, अवॉइड करते रहो, किस चीज को अवॉइड करो, कबाइरा। इन अगर था तुम वावले सब इज्तिनाब करो, बचो, किससे, कबाइर। कबीर का प्लूरल है कबाइर। कबीर यानी बड़ा, बड़ा, और कबाइर यानी बड़े, बहुत सारे बड़े। काफ बारा इसके रूट लेटर है, कबाइर मतलब बड़े गुना। गुना लिखा नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है, गुना, बड़े गुना, मेजर सिंस, मेजर सिंस, बड़े गुना से। अगर तुम बचते रहो बड़े गुनाहों से। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर देखिए कितनी रियायत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी हुई है। कि हम देखते हैं ना अल्लाह सुब्हानहू तआला कितनी सारी अहादीस है कि तुम जब नमाज पढ़ते हो, जब कोई नेकी का काम, वुजू करने के लिए खड़े होते हो, तो तुम्हारे जो गुनाह होते हैं वो पानी के बूंदों के साथ क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। जब तुम नमाज पढ़ते हो तो क्या होते हैं, जब नमाज के लिए तुम खड़े होते हो और फिर जब झुकते हो तो सारे गुनाह तुम्हारे कंधों पर आ जाते हैं, फिर जब तुम सजदे में जाते हो तो वो तुम्हारे गुनाह झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं कंधों पे से। तो ये सारे क्या है, ये छोटे गुनाह की बात हो रही है। कबीरा गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी मुआफी जरूरी होती है। अगर तलाफी है तो दोनों करना जरूर। मुआफी किससे होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से। तलाफी किससे होती है, बंदों से होती है। अगर हमने किसी की प्रॉपर्टी हड़प कर ली तो सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, उसको उसकी प्रॉपर्टी लौटानी पड़ेगी, उसको उसका जायदाद उसको देनी पड़ेगी। उसका माल हड़प कर लिया तो उसको माल लौटाएंगे नहीं जब तक वो गुनाह मुआफ नहीं होगा। ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहो, इज्तिनाब करते रहो, परहेज करते रहो, अवॉइड करते रहो, माँ तुनहाउना इन अगरता तुम वाले सब बचो, कबायर बड़े गुनाहों से। माँ जो, माँ के भी तीन तर्जुमे, क्या, नहीं, जो। तो यहाँ पर जो या जिससे आ रहा है, जो या जिससे एक ही बात होती है, जो या जिससे। माँ वॉट, माँ जो या जिससे, तुनहाउना। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है ये फेले मुजारे, इम्परफेक्ट टेंस। लेकिन आप देखेंगे ये इम्परफेक्ट टेंस पेश और जबर के साथ है। पहले पर पेश है, तीसरे पर जबर है। तो हमने बताया था पास्ट टेंस में पेश और जेर आ जाएगा तो मजहूल होता है। ठीक है। लेकिन मुजारे में पेश और जबर आएगा तो मजहूल होता है। तो पास्ट टेंस का हम नहीं पढ़ रहे, कतला कुतिला। कतला उसने कत्ल किया, कुतिला उससे कत्ल किया गया। ज़ुलमा ज़ुलिमा उसने जुल्म किया, उस पर जुल्म किया गया। पेश और जबर। यहाँ पर क्या आ रहा है, पेश और, सॉरी, पास्ट टेंस में, पास्ट में, माजी में क्या आएगा, नो बेटे, पेश और जेर। और मुजारे में पेश और जबर जब आएगा तो इसको हम मुजारे मजहूल कहेंगे। क्या कहेंगे, मुजारे मजहूल। मुजारे इम्परफेक्ट पैसिव।
इम्परफेक्ट पैसिव मुजारे मजहूल, पेश और जबर की वजह से हो रहा है, ये पेश है और ये जबर आ रहा है। ठीक है, तो अब तर्जुमा कैसे होगा? ये यतान का ता है, नून हा या इसके रूट लेटर है। या कहाँ है? या तो दिखाई नहीं दे रहा, या वीक लेटर है, कमजोर है, इल्लत है, तो कभी कभी गायब भी हो जाता है, तो यहाँ पर वर्ड में नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, हर्फ इल्लत होने की वजह से, कमजोर होने की वजह से नहीं दिखाई दे रहा। ता यतान का ता है, ता यानी तुम। ठीक है, या यतान का ता यानी यतान का ता है, वाव नून ऊना मतलब सब, तुम सब। अब ये तुम क्यों कर रहे हैं तर्जुमा, मेल का तर्जुमा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऊना हमेशा मेल के लिए होता है। तो तुम सब, नून हा या नहीं किए गए हो यानी मना किए गए हो, रोके गए हो। तुम सब जिससे मना किए गए हो, रोके गए हो। फॉरबिडन, यू वर फॉरबिडन। ठीक है, तुम सब नहीं किए गए हो यानी ये काम मत करो। नहीं कर दिया अल्लाह ने तो भी तुम कर रहे हो, तो ये क्या है? अल्लाह ने इज्तिनाब करने को, बड़े बड़े गुनाहों से मना किया है। तुम सब रोके गए हो। अच्छा, अगर इसका सही सीधा तर्जुमा होता तो क्या होता? तुम सब रोकते हो या तुम सब रोकोगे। लेकिन हम पैसिव में तर्जुमा कर रहे हैं कि तुम सब रोके गए हो। तो एक्टिव और पैसिव में यही डिफरेंस होता है अरबी में, कि जब हम मुजारे पर पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ेंगे? तुम करो, करते हो या करोगे। लेकिन जब हम मजहूल करते हैं, पैसिव करते हैं कि तुम ही पर वो काम होगा। जैसे हमने पढ़ा था, कतला उसने कत्ल किया, कुतिला उसे कत्ल किया गया, ज़ुलमा उसने जुल्म किया, जुलिमा उस पर जुल्म किया गया, तो यानी वो काम उसी पर होने लगा। तो तनहौना अगर होता कि तुम सब रोकते हो, और तुनहौना का क्या मीनिंग है? तुम सब रोके गए हो यानी तुमको रोक दिया गया है। तो तर्जुमा क्या करेंगे? तुम सब मना किए गए हो, तुम सब रोके गए हो, तुम सबको नहीं कर दिया गया है उन कबीरों से, उससे इज्तिनाब करते रहोगे। तो क्या होगा? अनहु, अनहु दो वर्ड्स हैं, अन हरफे जर है, प्रपोजिशन है, अन से, फ्रॉम। ठीक है, और हु क्या है? हु है अटैच प्रोनाउन, जमीरे मुत्तसिल। तो तर्जुमा क्या हो गया? उस, इट, किससे? उससे, उस कबीरा गुनाहों से। इन अगर ता तुम वाव अलिफ सब इज्तिनाब करो, बचो, कबाइरा कबीरा गुनाहों से, बड़े गुनाहों से, माँ जो ता तुम वाव नून सब नहू मना किए गए हो, रोके गए हो, अनसे हु उससे, उस गुनाहों से रोके गए हो और तुम क्या कर रहे हो? उससे बच रहे हो। नुकफ्फिर, नुकफ्फिर फेले मुजारे है, इम्परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो फेले मुजारे है, ये पेश और जेर के साथ है। देखें थर्ड लेटर के नीचे जेर है। पेश वो यजलिमु, युजलमु, इसका एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। किसी ने पूछा है इसका एग्जाम्पल। यजलिमु एक वर्ड हो गया, युजलमु, यजलिमु का मतलब वो जुल्म करता है या करेगा, और युजलमु उस पर जुल्म किया जाता है या किया जाएगा। वो जुल्म करता है, खुद ही कर रहा है ना, या करेगा। और युजलमु का मतलब क्या होगा? पेश और जबर आ गया, पहले पर पेश, थर्ड लेटर पर जबर। वो जुल्म किया जाता है, उस पर, सॉरी, उस पर जुल्म किया जाता है।
اس پر ظلم کیا جاتا ہے. تو یہاں پر وہ خود کر رہا ہے اور اس پر کیا جا رہا ہے، پیسو میں اس پر کیا جا رہا ہے. تو یظلمو وہ ظلم کرتا ہے یا کرے گا، یظلمو اس پر ظلم کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. اسی طرح تنہونا تنہونا تم سب منع کرتے ہو یا کرو گے، تنہونا تمہیں منع کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو نکفر، اب دیکھیں پیش اور زیر آ رہا ہے، اب یہ دوسرے کو کنسیڈر نہ کیجیے، پیش اور زیر آ رہا ہے تو یہ سیدھا سیدھا ترجمہ ہوگا اس کا. نکفر کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نون کا ترجمہ ہوگا ہم. یتان کا نون ہے، پہلے مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، نون یعنی ہم، وی. کفرا، اچھا کفرا کے تین ترجمہ، کفرا کا اصل میں ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ چھپانا، کسی چیز کو ہائیڈ کر دینا، کسی چیز کو چھپا لینا. جیسے ہم کہتے ہیں کافر، کافر کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ حق کو چھپانے والا. ٹھیک ہے. اور کافر کا ایک ترجمہ، رات کو بھی ہم کہتے ہیں کافر. جو شاعری میں رات کو کافر کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ رات کیا کرتی ہے؟ ساری چیزوں کو چھپا لیتی ہے. تو یہاں پر کفرا کس چیز کو کہا جا رہا ہے؟ چھپانے کو، ہائڈ کرنے کو، دور کرنے کو. ٹھیک ہے. تو کافر کیا کرتا ہے؟ حق کو چھپا لیتا ہے. تو یہاں پر کفرا کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا چھپا لینا؟ گناہ چھپا لینا، معاف کر دینا، ہٹا دینا، دور کر دینا. تو یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے تو دور کر دیں گے، وی ریموو. ہم چھپا لیں گے، گناہ چھپا لیں گے، یعنی ہم ساری دنیا سے چھپا کر تم اس گناہ کو نکال دیں گے، ہٹا دیں گے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جس سے تم کو روکا گیا ہے تو ہم ہٹا دیں گے، دور کر دیں گے. نون ہم، کفرا دور کر دیں گے، وی ریموو ہم دور کر دیں گے. کس کو؟ کس سے؟ ان کم، ان کم دو ورڈز ہیں، ان سے، فرام حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، ان یعنی سے، کس سے؟ کم اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل، تم سے، فرام یو، تم سے، فرام یو. تو ترجمہ کیسے ہوگا؟ تم سے، کیونکہ یہ ان حرف جر ہے اس لیے اردو میں آگے کے ورڈ کو پہلے پڑھتے ہیں، حرف جر کو بعد میں پڑھتے ہیں. نون ہم کفر دور کر دیں گے، ان سے، کم تم سے، کیا دور کر دیں گے؟ سیئاتکم، سیئاتکم دو ورڈز ہیں، سیئاتن کا پلورل ہے سیئاتن، سیئاتن کا پلورل ہے سیئاتن. دیکھیں آتن آ رہا ہے اینڈ میں، فیمیل پلورل ہے، یہ جمع مؤنث ہے، فیمیل پلورل، جمع مؤنث. سین واو حمزہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں، سین واو حمزہ. سیئات کا مطلب ہوتا ہے گناہوں کو، سیئات مطلب ایک گناہ، سیئات مطلب گناہوں، سنس، برائیاں، برائیاں، بیڈ ڈیڈس، ایول ڈیڈس. تو اللہ فرما رہے ہیں ان اگر تا تم واولے سب اجتناب کرو، بچو کبائرہ بڑے گناہوں سے، ما جو تا تم واونون سب نہ ہوں منع کیے گئے ہو، روکے گئے ہو، ان سے ہو اس سے، نون ہم کفر دور کر دیں گے، ان سے کم تم سے، سیئات برائیوں کو. کس کی برائیوں کو؟ کم تمہاری، یور، یہ کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل ہے. ٹھیک ہے. تمہاری برائیوں کو تم سے ہم دور کر دیں گے. وَنُدْخِلْكُمْ، و اور اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی
और नुदखिलकुम ये भी फेले मुजारे है, इम्परफेक्ट टेंस है। नून यतान का नून है, नून यानी हम, यतान का नून है, नून यानी हम। वी, दाल लाम इसके रूट लेटर है, दखला मतलब दाखिल करेंगे। अब देखें ये भी पेश और जेर आ रहा है, तो हम पेश और जेर नहीं लेते हैं मुजारे में, हमेशा पेश और जबर लेते हैं जब भी वो पहले मुजारे मजहूल बनता है। तो पेश और जबर और पेश और जेर को याद रखिए, पेश और जबर मुजारे में, पेश और जेर माजी में। तो ये पेश और जेर है तो हम तो लेना ही नहीं है बिल्कुल भी, तो दाखिल करेंगे। सिंपल तर्जुमा, वी एडमिट यू, वी एडमिट। हाँ, वाह और नून हम दखला दाखिल करेंगे किसको, तुम, तुम्हें। यू अटैच प्रोनाउन है, जमीर मुत्तसिल है, तुम्हें दाखिल करेंगे। कहाँ दाखिल करेंगे हम, मुदखलन करीमन। अब ये भी मौसूफ सिफत है, मुदखल। अब मीम के हमने आपको तीन तर्जुमे बताए थे, मीम का एक तर्जुमा होता है वाला, एक तर्जुमा होता है टाइम, एक तर्जुमा होता है जगह। ठीक है, यहाँ पर जगह की बात हो रही है। ठीक है, तो मुदखल का तर्जुमा क्या होगा, जैसे मस्जिद होता है, मस्जिद सजदा की जगह, माबद इबादत की जगह, माबद इबादत की जगह, मस्जिद सजदे की जगह। तो यह मीम का तर्जुमा जगह में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तर्जुमा क्या है, मीम का तर्जुमा जगह, मीम यानी जगह, और दखला दाल कौलाम इसके रूट लेटर है, दखला मतलब दाखिल होने की, दाखिल होने की जगह यानी एंट्रेंस। मुदखल दाखिल होने की जगह, दाखला भी हम कह सकते हैं, दाखला पूरे वर्ड को हम दाखला भी कह सकते हैं। दाल खलाम इसके रूट लेटर हैं, दो जबर पर खत्म हो रहा है, तो ये इसम है, नाउन है। ठीक है, नाउन है। मुदखल मतलब दाखिल होने की जगह, और कैसी जगह, उसकी सिफत बताई जा रही है, उसकी क्वालिटी, उसका एट्रीब्यूट, उसका एडजेक्टिव बताया जा रहा है। करीमन, काफ रा मीम इसके रूट लेटर हैं, दो जबर पर खत्म हो रहा है, तो इस्म होगा, नाउन होगा। ठीक है, करीमन यानी इज्जत वाली, नोबल, इज्जत वाली जगह, इज्जत वाला दाखला। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, मौसूफ है, जुड़वा वर्ड है, मौसूफ है, ये है सिफत, सिफत यानी एडजेक्टिव, और मौसूफ यानी नाउन। तो हम पहले किसको पढ़ेंगे, सिफत को पढ़ेंगे। उर्दू में हमेशा और इंग्लिश में हमेशा हम क्या करते हैं, सिफत को पहले पढ़ते हैं। तो हम यूं नहीं कहते अ, खूबसूरत लड़की, हम यूं कहते हैं ना, यूं नहीं कहते लड़की खूबसूरत। उसी तरह अल्लाह कह रहे हैं इज्जत वाली जगह, तो हम यूं नहीं कहेंगे जगह इज्जत वाली, उल्टा तर्जुमा नहीं करेंगे, अपनी जबान में हम सीधा तर्जुमा करेंगे, इज्जत वाली जगह, इज्जत वाला दाखला, इज्जत वाली दाखिल होने की जगह कौन सी है वो, ये कौन सी है इज्जत वाली जगह, जन्नत। ठीक है, चलिए अब देखिए तर्जुमा यूं होगा, इज्जत वाला, इज्जत वाली दाखिल होने की जगह, या इज्जत वाला दाखिला, अ नोबल एंट्रेंस। इन अगरता तुम वावल सब इज्तनाब करो, बचो, परहेज करो, बचो इज्तनाब करो, किससे, कबायर बड़े गुनाहों से, माँ जो ता तुम वावल सब नहू
نہیں کیے گئے ہو، منع کیے گئے ہو، روکے گئے ہو، ان سے ہو اس سے، یعنی ان گناہوں سے، نون ہم کفر دور کر دیں گے، ان سے کم تم سے، سیئات برائیوں کو، کم تمہاری برائیوں کو، و اور نون ہم دخلا داخل کر دیں گے کم تم کو، کہاں داخل کر دیں گے ہم؟ مدخل، داخل ہونے کی جگہ، یا داخلہ قریمن، عزت والا داخلہ، عزت والے داخلے کی جگہ۔ اگر تم سب بچتے رہو، اجتناب کرتے رہو بڑے گناہوں سے، جو تم سب روکے گئے ہو اس سے، اگر تم سب بچتے رہو بڑے گناہوں سے جو تم سب روکے گئے ہو اس سے، ہم دور کر دیں گے تم سے تمہاری برائیوں کو، اور ہم داخل کر دیں گے تمہیں عزت والے داخلے میں، عزت والی داخل ہونے کی جگہ میں۔ ہم، اگر تم نے بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کر لی، اس سے بچتے رہے، توبہ نہیں کی، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے، پرہیز کرتے رہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے ہی تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا، اور تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی عزت والے داخلے میں داخلہ عطا فرما۔ چلے ٹھیک ہے، تینوں آیتوں کو ریوائز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہیں تم سب کھاؤ تمہارے مال تمہارے درمیان آپس میں باطل طریقے سے، سوائے یہ کہ ہو تجارت آپس کی رضامندی سے، تم میں سے یعنی تمہارے درمیان، اور نہیں تم سب قتل کرو تمہاری جانوں کو، اپنی جانوں کو، بے شک اللہ ہے تم پر رحم کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ اے لوگو، اے ایمان والو، نہیں تم سب کھاؤ تمہارے مال آپس میں باطل طریقے سے، سوائے یہ کہ ہو تجارت آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان، تم میں، اور نہیں تم سب قتل کرو تمہاری جانوں کو، بے شک اللہ ہے تم پر بڑا رحم فرمانے والا۔ نیکسٹ آیت۔ اور جو وہ کرے گا یہ کام، وہ کام زیادتی اور ظلم کے ساتھ، تو جلد ہی ہم ڈالیں گے، جلائیں گے اس کو آگ میں، اور ہے یہ اللہ پر آسان۔ اور جو کوئی کرے گا وہ کام زیادتی اور ظلم کے ساتھ، تو جلد ہی ہم ڈالیں گے، جلائیں گے اسے آگ میں، اور ہے یہ اللہ پر آسان، اللہ پر یہ کام کرنا بہت آسان ہے۔ اگر تم سب اجتناب کرو، بچو بڑے گناہوں سے جو تم سب روکے گئے ہو اس سے، ہم دور کر دیں گے تم سے تمہاری برائیاں، اور ہم داخل کر دیں گے تم کو داخل ہونے کی جگہ، عزت والی داخل ہونے کی جگہ۔ اگر تم سب بچتے رہو، اجتناب کرتے رہو بڑے گناہوں سے جو تم سب روکے گئے ہو اس سے، ہم دور کر دیں گے تم سے تمہاری برائیاں، اور ہم داخل کر دیں گے تم کو عزت والے داخلے میں، عزت ہونے والے داخل ہونے کی جگہ، عزت والی داخل ہونے کی جگہ یعنی جنت۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ الحمدللہ، یہاں ہماری آیت نمبر 3 آیتیں مکمل ہوئیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔